ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی القرآن رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 51 سے 59 تک۔ دیکھتے ہیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے عہد لیا موسیٰ سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر تخذتم العجلہ تم نے پکڑ لیا یا معبود بنا لیا، اجلا بچھڑے کو، من بعد اس کے پیچھے، وانتم اور تم ظالمون ظالموں میں سے تھے۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی۔ ثم پھر عفونا ہم نے تمہیں معاف کر دیا، انکم اس کے بعد، انکم من بعدی اس کے بعد، ذالک یہ، لعلکم شاید کہ تشکرون کہ شکر ادا کر سکیں، یہ شکر گزار بن سکیں۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی مگر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ تو آیت کے پہلے سے وہ دیکھتے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات کے لیے، یہ 40 دنوں کے لیے عہد پر بلایا تھا، قرارداد پر بلایا تھا۔ تو دیکھیں مصر سے جب فرعونیوں سے ان کو نجات ملی تو اس کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پر پہنچ گئی۔ تو جب وہ جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن اور رات کے لیے کوہ طور پر طلب فرما لیا، تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی، جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، جو مصریوں سے اور فرعونیوں سے اب آزاد ہو کے آئی تھی، ان کے لیے قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایات عطا کی جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کے لیے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کر، اپنی قوم کو چھوڑ کر 40 دن اور رات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر چلے گئے تو ان کے بعد جو ان کی قوم تھی، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، انہوں نے اپنے پیچھے گائیں اور بیل اور بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، کیونکہ ان کو جو یہ مرض تھا نا گائیں اور بیل کی پرستش کا، ان کی پوجا کرنے کا، ان کو اپنی جو آس پاس کی قومیں تھیں ان میں ہر طرف یہ مرض پھیلا ہوا تھا کہ وہ لوگ بچھڑے کی، گائیں کی، بیل کی پوجا کرتے تھے۔ اور مصر اور کنعان میں بھی عام رواج تھا اس وقت میں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جب زوال آیا، جب وہ زوال کا شکار ہوئے تو وہ آہستہ آہستہ جو قبطی تھے ان کے غلام بن گئے، کیونکہ حضرت یوسف کے وقت میں تو حضرت یوسف تو اس ٹائم بادشاہ تھے نا ملک کے، لیکن حضرت یوسف کے جانے کے بعد انہوں نے جب خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی اور جب انہوں نے پرستش شروع کر دی بچھڑے کی اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو وہ قبطیوں کے غلام بن گئے۔ تو انہوں نے یہ مرض اپنے حکمرانوں سے لے لیا، حاصل کیا۔ تو جو بچھڑے کی پرستش کا یہ واقعہ نا، اور یہ جو مرض ہے ان کو پہلے سے ہی لگا ہوا تھا، ان کے آس پاس کے جو قوموں کے لوگ تھے ان سے یہ لے کے آئے تھے اپنے ساتھ۔ آگے دیکھیں، وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب والفرقان اور فرقان، لعلکم شاید کہ تہتدون یہ ہدایت پا سکیں۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ تو دیکھیں فرقان وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو جائے۔ یہاں پر اور دیکھیں یہاں پر بھی یہی مراد ہے فرقان سے کہ دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، جس سے اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، میرے لیے بھی اور میری آخرت کے لیے بھی۔ آگے دیکھیں، وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ نے لی قومی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک ظلمتم تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پہ، باتخاذکم العجلہ بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبو تو پھر تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے رب کے سامنے، فقتلوا اور مارو انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ خیر لکم تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے رب کے سامنے، فتابا پھر معاف کر دیا علیکم تم کو، انہو بے شک وہ التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ
نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہاں پر ہلاک کرنے سے مراد یہ تھا کہ اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے اس بچڑے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ دیکھیں کہ قتل کرنے سے مراد ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے گسالے کو یعنی بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ جیسے ہمارے دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ سے ہی ہر عمل کی سزا صرف توبہ ہی نہیں رکھی ہے۔ جیسے قتل عمد مطلب کسی کو ارادے سے قتل کرنا، اس کی سزا یہ ہے کہ نفس کے بدلے نفس۔ اسی طرح زنا کی جو سزا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف توبہ پر ہی اس کا اکتفا نہیں کیا، بلکہ زنا کی جو سزا ہے اس کو وہ کوڑے مارے جائیں۔ تو اسی طرح ان کے لیے بھی یہ سزا مقرر ہوئی تھی کہ جو لوگ جن لوگوں نے معبود بنایا ہے ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق انہوں نے اس پر عمل کیا، جس کی وجہ سے آخرت میں موجود رحمت اور عنایت ہوئے وہ لوگ، مطلب یہ کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ آگے دیکھتے ہیں، وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہرگز نہیں ایمان لائیں گے لکا آپ پر حتیٰ یہاں تک کہ نرا اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً ظاہری طور پر، فأخذتکم الصاعقۃ پھر پکڑ لیا یا آ لیا تم کو بجلی کے کڑاکے نے، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا قصہ اس طرح سے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے تورات لا کر ان کے سامنے پیش کی کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے تمہارے لیے، تو جو گستاخ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم یقین کر لیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ چلو کوہ طور پر اگر تم یہ چاہتے ہو تو یہ بات بھی تمہارے پہ ثابت کر دیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 آدمی منتخب کیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیے گئے۔ تو وہاں پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا۔ تو اس وقت وہ جو لوگ تھے انہوں نے سننے پہ بھی اپنا وہ جو ہے نا اس پہ بھی صبر نہیں کیا، اس پہ بھی قناعت نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا جانے کون بول رہا ہے، اگر ہم خدا کو جب تک دیکھیں گے نہیں ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ تو جب انہوں نے اور زیادہ انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا یا انسان کی اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر دیکھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی پر ان پر بجلی کا عذاب بھیجا، مطلب وہ بجلی کی کڑک سے ہلاک ہو گئے۔ اور آگے ہم اس کا دیکھیں گے، اس کے متعلق ہلاکت کے متعلق ان کی اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کیا ہوا تھا۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں بھیجا من بعد اس کے بعد موتکم موت کے بعد لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر کرو۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا شاید کہ تم احسان کے بعد شکر گزار بن جاؤ۔ تو دیکھیں موت کے لفظ سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بجلی سے مر گئے تھے، جو کڑک ان پر آ کے گئی تھی اس کی وجہ سے یہ مر گئے تھے۔ ان کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا واقعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں، اب وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو کہیں لے جا کر ان کا کام تمام کر دیا ہے، تو مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بنا پر ان کو دوبارہ پھر زندہ کر دیا، ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر۔ آگے دیکھتے ہیں، وَظَلَلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم الغمامہ تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر منّا من والسلویٰ اور سلویٰ، کلوا کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی ہیں، وما ظلمونا اور نقصان نہ کرنا، ولیکن لیکن کانو تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمونا ظلم کرنے والے، وما ظلمونا اور ہم نے نہ ظلم کیا ان پر لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو
یہ جزیرہ نما سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ ان کے لیے میسر نہیں تھی، کیونکہ دیکھیں بنی اسرائیل کی قوم جب وہاں سے نکلی تھی فرعون سے نجات پا کر، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے۔ تو یہ واقعہ جو ہے وادی طیہ میں پیش آیا تھا۔ تو وادی طیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل جو وطن تھا، اصل جو ملک تھا وہ شام ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں وہ مصر آئے تھے اور یہیں پہ پھر وہ رہے اور پھر یہیں پہ ان کی نسلیں چلتی رہیں، اور جو ملک شام تھا جو ان کا اصلی ملک تھا، اصلی وطن تھا، اس میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا تھا۔ تو فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جو عمالقہ ہے اس سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ تو بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے، اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب یہ عمالقہ کی زور قوت کا ان کو پتہ چلا، ان کو معلوم ہوا کہ وہ اس طرح سے لڑنے والے ہیں یا ان کا یہ حال ہے، تو یہ لوگ ہمت ہار کر بیٹھ گئے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں بغیر کسی سائے کے، بغیر کسی ضرورت کے سامان کے ایسے ہی پھرتے رہے، گھر پہنچنا ان کو نصیب بھی نہیں ہوا۔ تو یہ میدان کچھ بڑا رقبہ نہیں تھا، بلکہ شام اور مصر کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن جو تھا مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہیں پہ دوبارہ پہنچے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح 40 سال تک یہ اسی طرح سفر کرتے رہے، میدان میں پھرتے رہے۔ تو اسی لیے اس میدان کو وادی طیہ کہا جاتا ہے۔ طیہ کے معنی ہوتے ہیں سرگردانی اور پریشانی، ان دونوں معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ وادی طیہ کا ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ درخت تھا، نہ جس کے نیچے یہ دھوپ اور گرمی میں اپنا سر بچا سکیں، سردی میں اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو نہ یہاں کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے ان کو لباس تھا، میسر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا۔ جب انہوں نے بھوک کا تقاضا کیا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کر دیا، اور پھر جب ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک پتھر پر لاٹھی مارو اور اس سے 12 چشمے نکلیں گے جو ان کی پانی کی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ اور جب ان کے کپڑے میلے اور پھٹنے لگتے اور لباس کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹیں، اور جو بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے مطابق ہی بڑھتے رہتے تھے، اسی مقدار سے جیسے وہ ان کا جسم نشوونما پاتا تھا، جیسے وہ بڑے ہوتے تھے ویسے ان کے کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑے ہوتے رہتے تھے۔ جو ظلم بھی انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں فرمایا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پر ابر کا سایہ نہ کرتے، اتنی تیز دھوپ میں اور اتنی سردی میں اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہ فرماتے موجزانہ طریقے سے، تو وہ اس دھوپ سے اس گرمی سے ہی مر جاتے، وہیں پہ ہلاک ہو جاتے۔ اور ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں من و سلوہ جو اللہ تعالیٰ نے غذا ان پر نازل کی تھی وہ کس قسم کی تھی۔ من و سلوہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس ہجرت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر 40 برس تک نازل کی تھیں۔ جو من تھا وہ دھنیے کے بیج کی طرح ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی تھی اور زمین پر جم جاتی تھی، اور سلوہ جو تھا وہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت کے ساتھ بھیجے تھے کہ پوری کی پوری جو قوم تھی وہ اس کو غذا کے طور پر استعمال کر لیتی تھی اور ختم نہیں ہوتے تھے، اور وہ ان لوگوں سے بھاگتے نہیں تھے اور ان کے کھانے کے طور پہ استعمال ہوتے تھے۔ وہ آگے دیکھتے ہیں، اس طرح جب کلنا ہم نے کہا دخلو داخل ہو جاؤ حاضل کریتی اس بستی میں، فکلو پھر کھاؤ منہا اس سے، حیثو جہاں سے تم چاہو، رغدن با فراغت ہو کر، ودخلو اور داخل ہو جاؤ، بابا ودخلو اور داخل ہونا، بابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے یا جھکتے ہوئے، وقولو اور کہنا حتتن بخش دے نغفر لکم ہمارے گناہوں کو، حتتن نغفر لکم تم ہمارے بخش دے ہمارے خطایاکم گناہوں کو، وسنزید اور مزید فضل و کرم فرما محسنین نیکوکاروں پر۔
پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ جب وہ لوگ من و سلوا اور وہ خوراک کھانے سے اکتا گئے، جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو کچھ اور کھانے کو دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس بستی میں داخل ہونا، جب اس بستی میں داخل ہونا تو جھکتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اللہ کا شکر بجا لانا اس بات پہ۔ اور حتتن حتتن مطلب کہ یہ لفظ تھا جو معافی اور توبہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یہ کہتے ہوئے تم داخل ہونا تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دیں گے اور تمہارے نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان کو حکم دیا گیا اور جب وہ داخل ہونے لگے تو حتتن کی جگہ انہوں نے لفظ ہنتتن میں بدل دیا۔ تو جب حکم تو یہ دیا گیا تھا ان کو کہ جابر اور ظالم فاتحوں کی طرح کرتے ہوئے نہ گھسنا، بلکہ خوددار ترسوں کی طرح ایک عجز و انکساری کے ساتھ داخل ہونا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور حتتن کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرا یہ کہ لوٹ مار و قتل عام کے بجائے بستی کے جو لوگ ہیں ان میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جانا۔ آگے دیکھیں فبدلا بدل ڈالا الذین ان لوگوں نے ظلم و ظلم کیا قولاً بات کو، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اس کو بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا، غیر سوائے الذی جو کہی گئی تھی، الذی جو قیلا کہی گئی تھی لہم ان سے، فانزلنا پھر ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جن ظلم کیا تھا رجزن عذاب، ظلم من السماء آسمان سے، بما اس چیز کے بدلے کانو تھے یفسقون جس سے وہ نافرمانیاں کر رہے تھے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کی نافرمانی کے باعث ہی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا۔ جو آسمان سے عذاب نازل ہوا تھا وہ طاعون تھا، جو حدیث کی روح سے جو بے حکموں لوگوں کے لیے عذاب اور حکم برداروں کے لیے رحمت ہے۔ تو اس شرارت کو جو انہوں نے یہ شرارت کی تھی اس کی وجہ سے ان کو سزا یہ ملی کہ ان میں طاعون پھوٹ پڑا اور بہت سے آدمی اس میں فنا ہو گئے۔ تو دیکھیں عذاب کا شکار بھی بس وہی لوگ ہوئے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل ڈالا تھا اور جنہوں نے گھمنڈ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کی تھی۔ تو آج کا ہمارا لیسن بس یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ہر واقعے سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔